عرض کروں کہ مہدویت کا موضوع آج اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اسپیشلائزیشن کا موضوع ہے. خود رہبر معظم حافظہ اللہ نے چند مقامات پہ موقعوں پہ مہدویت کے عنوان سے یہ بیان کیا کہ یہ تخصصی موضوع ہے، روایات تحقیق کی جائے، ان کے اوپر بررسی کی جائے، وہ تحقیق کر کے پھر لوگوں تک پہنچائی جائے، کیونکہ روایات بہت قسم کی ہیں. خود میرے پاس کچھ تحقیقات ہیں، میں نے اس حوالے سے پہلے گفتگو بھی کی ہے. ہمارے ایک ٹیچر ہی ہیں قم کے اندر ہوتے ہیں، انہوں نے مہدویت کے موضوع کے اوپر بہت کچھ بیان کیا ہے. آیت اللہ نجم الدین طبسی، ان کی 2 جلدوں میں کتاب ہے تاظہور، اس میں انہوں نے مختلف موضوعات جو روایات ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق اس میں تحقیقات کی. ایک اس میں چیپٹر یہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے، اور وہ ہر روایت کی تحقیق کرتے ہیں، اس کی سند، اس کا متن، اس کے اوپر بہت خوبصورت انہوں نے تحلیلیں کی ہیں. ایک اس میں جو ٹاپک آئمہ کے زمانے میں بھی ڈسکس ہوا اور آئمہ سے بھی پوچھا گیا، وہ یہ تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق بعض لوگوں نے ان کا چہرہ اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح نعوذ باللہ من ذالک امام کو ڈریکولا ہیں. ڈریکولا آپ کو پتہ ہے نا، ایک خوفناک، یعنی ایک ایسی چیز جو خیالی بنائی گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک خوفناک جس نے آ کے خون خرابہ کرنا ہے، سب کو مارنا ہے. یہ خود مہدویت میں ایک تحریف ہے، مہدویت کے اندر ایک تحریف ہے. یہ یہاں تک بعض روایات انہوں نے وہاں پہ نقل کی اور یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ امام جب آئیں گے، ایک تو وہ مشہور بہت سارے لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ امام آئیں گے اتنا قتل کریں گے نہریں خون سے بھر جائیں گی. اب یہ کیسا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے مہدویت کا. دوسرا بعض روایات، جعلی روایات اس قسم کی ہیں جس میں یہ ہے کہ ساق تک، یعنی پاؤں سے لے کے یہ ساق گھٹنے سے نیچے ہوتا ہے یہ والا حصہ، یعنی 1 فٹ تک آپ تقریباً اندازہ لگا لیں کہ زمین کے اوپر خون ہوگا. جس طرح ابھی سیلاب آیا ہوا ہے نا تو پانی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح خون بہ رہا ہوگا زمین کے اوپر، سیلاب آیا ہوا ہوگا خون کا. تو معصومین سے باقاعدہ یہ پوچھا گیا کہ اس قسم کی باتیں، حضرت نے فرمایا یہ غلط ہے. معصومین نے فرمایا یہ نہیں ہے اس طرح، بلکہ حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ اسی طریقے سے جس طرح پیغمبر گرامی نے جنگیں کی تو وہاں پہ کوئی نہریں تو نہیں بہائی. کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نہر بن گئی تھی خون کی؟ جنگیں جس طرح ہوتی ہیں. حضرت نے پھر مثال دی کہ جس طرح پیغمبر گرامی کا دانت جو ہے وہ شہید ہوا، پیغمبر کا جو ہے وہ خون بہہ گیا اور قمیض جو تھی وہ بھی سامنے سے خون سے پر ہوئی. کہا اس طریقے سے، اس طرح خون یعنی امام کا خود، جو امام کے ساتھی ہوں گے وہ زخمی ہوں گے بعض اوقات، اور جو ظالمین ہوں گے ان کو اسی طریقے سے جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے دشمنان دین کو قتل کیا. خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک کثیر تعداد قتل کی، اللہ کی راہ میں قتال کیا، تو کیا نہریں بہہ گئی؟ نہریں چلنا شروع ہو گئی؟ یہ سب افسانے ہیں. اور دوسری یہ جو بات ہے کہ اس طریقے سے لٹکایا جائے گا اور پھر آگ لگائی جائے گی. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بڑا بنیادی یہاں پہ عرض کرتا ہوں. خود میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کلپ جو تھا اس غالیوں کے حوالے سے، کیونکہ غالیوں کے حوالے سے مختلف موقعوں پہ گفتگو ہوئی ہے، ایک مشہور واقعہ جو اہل سنت بھی بعض اوقات نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کچھ غالیوں کو آگ لگائی تھی جو حضرت علی علیہ السلام کو رب کہتے تھے، تو حضرت نے ان کو آگ لگائی تھی. یہ واقعہ ہماری بعض معتبر کتابوں میں بھی بزرگان نے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مشہور ہے. کشف المراد جو ہماری عقائد کی کتاب ہے، کشف المراد جو اصل میں شرح ہے تجرید الاعتقاد کی، ہمارے ہاں جو عقائد کا، دینی عقیدے کا جو سب سے بڑا منبع ہے، جو کتاب باقاعدہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہ شیخ نصیر الدین طوسی کی کتاب ہے تجرید الاعتقاد، عقائد سے متعلق ہے. وہ جو عقائد والا حصہ ہے اس کی شرح پھر بہت سارے علماء نے کیا، بہت سارے علماء نے. اس میں ایک مشہور شرح خود علامہ ہلی، انہی کے شاگرد، عقائد میں جو ان کے شاگرد ہیں شیخ نصیر الدین طوسی کے، وہ علامہ ہلی ہیں. انہوں نے کشف المراد پھر اسی کی شرح لکھی. کشف المراد مشہور متن ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری جگہوں پہ یہ آپ کو بات مل جائے گی. وہاں پہ میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا، انہوں نے ڈسکس کیا، کیونکہ توفیق ہوتی رہتی ہے بعض اوقات ان متون کو پڑھانے کی، تو ایک جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے امامت کے موضوع کو ڈسکس کیا ہے تفصیل کے ساتھ کشف المراد میں، تو وہاں پہ انہوں نے اس موضوع کو بھی بیان کیا کہ یہ جو جلا کے مارنے والی بات ہے یہ روایات درست نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرامین ہیں ان کے خلاف ہے کہ ایسی سزائیں، جلا کے مارنے والی کوئی سزا بھی اسلام میں نہیں ہے کہ کسی کو آپ مارو پھر اس کو آگ لگاؤ. یہ سزائیں نہیں ہیں، سزائیں مشخص ہیں. مثلا کوئی اگر زنا کرتا ہے اس کی سزا مشخص ہے، کوئی شراب پیتا ہے اس کی سزا مشخص ہے،
کوئی قتل کرتا ہے اس کی سزا مشخص ہے. کوئی حتیٰ آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کو بھی ضربت جب لگی تو حضرت کے سامنے جب ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا تو حضرت نے فرمایا, جو وصیت تھی حضرت کی, کہ اگر میں زندہ رہا تو پھر میں اس کا خود کر لوں گا جو میں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کو پھر ایک ہی ضربت مارنی ہے, اس سے زیادہ نہیں. پھر حضرت نے وہاں پہ بیان بھی کیا کہ اس کی لاش کو پامال کرنا وہ بھی نہیں کرنا, کیونکہ پیغمبر نے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حتیٰ آپ جانور کی لاش کو بھی پامال اور اس کے ٹکڑے یا اس طرح نہیں کر سکتے, اس کو جلا نہیں سکتے, جانور کو بھی نہیں جلا سکتے. تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں جو پیش کی جاتی ہیں, اور اس کو جو ہے وہ بے عنوان تبرہ کے نام سے, اور وہ جو بعض ہیں ہمارے ہاں بعض لوگ جو ایسی جذباتی باتیں سن کے سمجھتے ہیں کہ یہ عالم دین جو ہے یہ جو اس طرح پڑھتا ہے وہ حقیقی موالی ہے, یہ غلط سوچیں ہیں. ٹھیک ہے, اسلام نے جو کام بھی کرنا ہے, ایک سوال ہے میرا آپ سے, جو سزائیں بھی دینی ہیں وہ حدود, وہ تعزیرات, کیا قرآن و سنت سے ہٹ کے ہوں گی؟ امام زمانہ علیہ السلام نے تو خود قرآن و سنت کو آ کے احیا کرنا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کا جو سب سے بڑا کام ہے ایک عدالت کا نفاذ, اور اس میں مجرمین کو سزا دینی ہے اور سزائیں دیں غیر اسلامی طریقے سے؟ تو یہ تو خود امام کے مشن, ان کی جو ان کے آنے کا مقصد ہے وہ ذخیرۃ اللہ ہیں, اللہ کا ذخیرہ ہیں, اسی لیے کہ انہوں نے اللہ کے نظام کو آگے نافذ کرنا ہے. تو اگر کوئی اپنی من پسند کی سزائیں دے گا تو وہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو احیا کرنے والا نہیں ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام ایسی شخصیت نہیں ہے, بلکہ امام زمانہ علیہ السلام خود عملی قرآن ہوں گے. ہر کام جو کریں گے وہ قرآن کریم کے مطابق اور سنت پیغمبر کے مطابق جو سزائیں موجود ہیں اور جو علوی تفسیر شدہ قوانین ہیں اس کے مطابق سزائیں دیں گے. تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں, یہ بہت ساری باتیں جعلی ہیں. یہ امام زمانہ علیہ السلام کے, اب دیکھیں کسی کے سامنے بھی یہ چیز رکھیں کہ امام زمانہ اس طرح آئیں گے, اور یہ صرف بعض لوگ اپنے جذبات پورے کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. میرے بھائی دین جذبات کے اوپر نہیں کھڑا ہوا, دین میں تبرہ بھی ہے, تولا بھی ہے, لیکن اس کی قانون ہے, ٹھیک ہے, سزائیں بھی ہیں تو ان کے بھی قانون ہیں. اور کچھ